پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر قادری عطاری زئی صاحب۔ السلام علیکم۔ حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ اور ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے ثنا خان بلبل مدینہ حافظ عبدالقدیر رضا قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب خیریت سے؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، علمی گفتگو بھی ہوگی، لیکن پہلے میں حافظ صاحب سے عرض کروں گا کہ تلاوت کلام پاک فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ عز و جل، انتہائی خوبصورت انداز میں حافظ عبدالقدیر رضا قادری صاحب ہمیں تلاوت کلام پاک جو ہے وہ سنا رہے تھے۔ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ انشاءاللہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو سکے۔ کچھ میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں، آواز کا ایشو دوبارہ کہہ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آواز کم جا رہی ہے۔ پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور الحمدللہ 10 روزے ہو چکے ہیں، پہلا عشرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج دوسرا عشرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم عرس بھی تھا، تو اس حوالے سے بھی ہم نے کل گفتگو نہیں کی، تو اس کو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم لیتے ہیں۔ پہلا سوال اسی حوالے سے کر لیتے ہیں، حضرت ارشاد فرمائیے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔
اور سب سے زیادہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے. یہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر عورتوں میں ایمان لائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی واسطے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سب لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے تب خدیجہ نے میری تصدیق کی اور اس نے اپنے مال سے اپنے دیگر معاملات سے میری مدد اور میری معاونت کی. اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہوتی ہے اور ان کی عمر مبارک 40 برس ہوتی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہوئی ہے. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ پہلی اسلام کی جو ہے وہ خاتون ہیں اور انہوں نے ہر موقع پر ہی اسلام کی مدد کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے. تو جب ان کا وصال ہوا تو اس سال کو نبی کریم علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. حضور سید عالم نور مجسم ان کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ عز و جل. مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اسی حوالے سے حضرت ایک اور سوال ہے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ پہلے میں عرض کر دیتا ہوں. ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح کس نے پڑھایا اور کس شریعت کے مطابق ہوا؟ ارشاد فرمائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ ابو طالب نے پڑھایا. تو یہ چونکہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو اس واسطے اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے وہ دین حنیف پر تھے یعنی ملت ابراہیمی پر. تو اسی کے مطابق ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ایک اور کوسچن بھی ہے بڑا خوبصورت ہے. ٹاپک تو یہ نہیں ہے لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے. انشاءاللہ میں پہلے کلام لے لیتا ہوں آپ صاحب سے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے وہ سوال کرتا ہوں. جی آپ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب یا رب یا رب درد دل کر مجھے عطا
عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، مولا عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دینا پوچھے عمل مولا، بے سبب بخش دینا پوچھے عمل، بے سبب بخش دینا پوچھے عمل، مولا بے سبب بخش دینا پوچھے عمل، غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی، بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی، بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی، میرے دل سے مجھے بھولا یا رب، میرے دل سے مجھے بھولا یا رب، خاک کر اپنے آستانے کی، خاک کر اپنے آستانے کی، یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب، یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہمیں گناہگاروں کا، آسرا ہمیں گناہگاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، مولا تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، کر دیا تو نے قادری مجھ کو، مولا کر دیا تو نے قادری مجھ کو، تیری قدرت ہے
اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے مولا تو حسن کو اٹھا حسن کر کے وہ مع الخیر خاتمہ یا رب یا مع الخیر خاتمہ یا رب درد دل ہے مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب ماشاءاللہ عز و جل انتہائی خوبصورت انداز میں عبد القدیر بھائی جو ہے وہ ہمیں استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کا جو ہے وہ حمد آپ کی لکھی ہوئی سنا رہے تھے۔ مزید پروگرام کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال حضرت آیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے کہ وہ دین حنیف پر تھے، اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اچھا، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ اس وقت وہ انتقال فرما گئے تھے جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور اس سے پہلے وہ بھی انتقال فرما گئے تھے، تو ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ جی الحمدللہ عز و جل، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو تھے وہ موحد تھے، یعنی توحید پر قائم تھے، اور وہ بھی دین ابراہیم پر قائم تھے۔ ان سے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی شرک ثابت نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمول الاسلام لی اصول الرسل الکرام کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی جو فتاوی رضیہ شریف میں بھی ہے، اور بے پناہ دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن ہیں۔ اس پر بخاری مسلم کے اندر بھی غالباً بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نہیں تو بخاری میں تو ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، تو اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک کبھی بھی کسی ایسے رحم میں یا کبھی بھی کسی ایسے مرد کی پشت میں نہیں رہا کہ جو شرک کرنے والا ہو۔ تو یہ سراسر ایک عجیب سا عقیدہ گڑھا جاتا ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی جو بچوں کو قرآن حفظ کروائے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ تو جو صاحب قرآن ہیں، جن کے سینے پر قرآن نازل ہوتا ہے، ان کے والدین کا عالم کیا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بالیقین مومن تھے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک وہ بات میرے ایک نقطہ ذہن میں آ رہا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس مچھلی کے پیٹ میں رہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ کہا وہ مچھلی جب جنت میں جا رہی ہے تو جب حضور نبی پاک علیہ السلام جس والدہ کے پیٹ میں 9 ماہ رہے ہوں گے تو وہ کیسے جنت میں نہیں جائیں گی۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ سوال ایک آیا، حسن بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے، کرسی پر سجدہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ کرسی پہ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ کرسی پر نبی کریم علیہ السلام سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ احتیاط جو ہے وہ کرسی پر نماز پڑھنے والا ضرور کرے گا کہ سجدے کے لیے سر کو جھکائے گا، نہ کہ کوئی تختہ وغیرہ پڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے پاس لائے، تو اس طرح سجدہ نہیں ادا ہوگا، کیونکہ سجدہ جھکنے سے ہی ادا ہوگا۔ ہمارے یہاں آج کل مساجد میں کچھ کرسیاں اس ٹائپ کی بڑی ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی اگر سجدہ کرتا ہے، سر رکھ دیتا ہے، تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ہوا میں کرتا ہے تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ ایک ہی صورت ہے نہ ہونے کی، وہ یہی ہے کہ کوئی چیز سخت چیز وغیرہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا ہے تو اس کو ہاتھ سے پکڑے اوپر لا کے ماتھے پہ لگائے اور خود ماتھے کو نہ جھکائے، تو یہ سجدہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ وہ رکوع اور سجدے کی مقدار میں واضح فرق کرے، کہ رکوع میں تھوڑا اگر جھکا ہے تو سجدے میں زیادہ جھکے، ایسا نہیں کہ اتنا ہی رکوع میں جھکا ہے اور اتنا ہی پھر سجدے میں جھک رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ رکوع جو ہے اس سے زیادہ سجدے میں اس کو جھکنا یہ فرض ہے۔
یہ جو آخری نقطہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا یہ اس میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے ہیں، جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا رکوع کے اندر کیا ارشاد فرما رہی رکوع کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں اور جب سجدے کی باری آتی ہے تو کم جھکتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کلام لے لیتے ہیں حافظ صاحب سے۔ حافظ صاحب سے میں کلام ہر دفعہ سنتا ہوں جب بھی جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے، میں لب کشا نہیں ہوں حضرت، تو پہلے آپ سنا دیں، پھر مزید کلام کی بھی آئی ہوئی ہے تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت یہ کلام ہے جی، جو اقبال عظیم جنہوں نے یہ کلام لکھا وہ نابینا ہے، اللہ اور یہ کلام بھی مدینہ شریف میں لکھا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ کہ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، اقبال عظیم طیبہ کے راستے میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، خود آنکھوں سے اندھے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کوئی آنکھ والا آئے میرا ہاتھ پکڑ کر کے حضور کے در تک لے جائے، حضور کے در تک لے جائے۔ انتظار کرتے ہوئے اس دوران یہ شعر لکھا کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور انتظار کرتے رہے جب کوئی نہ آیا تو پھر خود ہی چل دیے، آنکھوں سے اندھے ہیں نابینا نظر نہیں آتا، جب خود ہی چل دیے نا، چلتے گئے جب حضور کے در تک پہنچے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اقبال عظیم کو پورا یقین ہے کہ میں حضور کے در پر پہنچ چکا ہوں، پکا یقین ہے کہ میں حضور کے در پر پہنچ چکا ہوں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو نابینا ہوتے ہیں کسی جگہ سے گزر رہے ہوں یا کھڑے ہوں، جب انہیں کوئی ٹکراتا ہے تو وہ فوراً سے پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی بتانا ذرا فلاں کوئی سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا آپ کون ہیں۔ جب اقبال عظیم وہاں جا کر کھڑے ہو گئے
تو وہاں سے کوئی گزرا تو وہ ٹکرایا، تو اقبال عظیم نے فوراً سے اسے پکڑا اور پوچھا بھائی بتانا میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف اتنا پوچھا تھا بھائی بتانا میں کہاں کھڑا ہوں، بتانے والے نے نام لے کر بتایا کہ اے اقبال عظیم تو حضور کے در کے سامنے کھڑا۔ سبحان اللہ۔ اسی دوران اقبال عظیم نے شعر لکھا، کہتے ہیں کہ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھے کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھے کو، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں، دوری اور حاضری میں ایک بات مشترک ہے، دوری اور حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا میں لب گشا نہیں ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں، جو کچھ بھی مانگنا اس در پہ آ کے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ آ کے مانگو، یہ در بہت بڑا ہے، یہ در بہت بڑا ہے، اس در کا میں گدا ہوں، یہ در بہت بڑا ہے، اس در کا میں گدا ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں، اقبال اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، حاضر ہے در دولت بے گدا بے گدا، حاضر ہے در دولت بے گدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر گئے حال میرا، محتاج نظر گئے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آگے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ
जो फरमाए आंसू आंसू है फरियाद और अर्ज करम हिचकी हिचकी धड़कन धड़कन देती है सदा धड़कन धड़कन देती है सदा सरकार सवा जो फरमाए एक में सारी सारी दुनिया सारी दुनिया एक में गिनगी सारी दुनिया सारी उम्मत सारी खलकत सकती है रास्ता रहमत दस्तकती है रास्ता रहमत का सरकार का जो फरमाए रोज़े सामने हो और माथे पड़ रहा मैं लब कोशाश में ही हूँ और मेरे इल्तिजा हूँ मैं बिले हर में आदाब जानता हूँ मैं लब कोशाश नहीं हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सवालात की जानिब बढ़ते हैं। मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ आपकी अच्छी नीयत के साथ। फुरकान भाई हमारे साथ हैं, हसन भाई साथ हैं, मोहम्मद समरान हैं। अच्छा जी, अदनान राना जी सवाल है हज़रत, जुम्मा पढ़ते हुए पढ़ेंगे, जुम्मा पढ़ते हुए जो सुन्नत पढ़ेंगे उसकी नीयत क्या होगी? ज़ोहर की सुन्नतों की होगी या जुम्मे की? जो जुमा के 2 फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 4 रकतें पढ़ी जाती हैं और जो बाद में 4 रकतें पढ़ी जाती हैं तो उसमें सुन्नत मौक़दा की नीयत करेंगे और पहले जो पढ़ेंगे उनमें क़बल अज़ नमाज जुमा कहेंगे और जो बाद में पढ़ेंगे उसमें बाद अज़ नमाज जुमा पढ़ेंगे। और ये 4 पहले वाली और 4 बाद वाली ये सुन्नतें मौक़दा हैं, ये पढ़नी ही पढ़नी है। हमारे यहाँ ये होता है कि 2 फ़र्ज़ पढ़ के तो दौड़ने की कहते हैं, निकल जाते हैं और घर में भी जाकर अल्लाह करे हम उसने रखते हैं कि घर में जाके पढ़ते होंगे, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि बाद वाली भी और पहले वाली भी 4-4 जो रखते हैं ये सुन्नतें मौक़दा हैं, ये पढ़नी ही पड़ेंगी। आइएगा कि ये सुन्नत के तरीके से जो बाद वाली 4 हैं वो सुन्नत के तरीके पे पढ़ेंगे या आखिरी 2 के अंदर हम सूरत मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? जी, जब सुन्नत मौक़दा है तो फिर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ी जाएगी जैसे सुन्नत मौक़दा पढ़ी जाती है, यानी दूसरी रकत में अत्तहियात